ویلکم اینڈ السلام علیکم. 9th کلاس آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 8 ہے. ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے دو قومی نظریے کے بارے میں. تو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے دو قومی نظریے کا ارتقا پڑھا تھا، کس طرح دو قومی نظریہ وجود میں آیا تھا، دو قومی نظریے کے بانی کون تھے، اور سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے، پہلے وہ ایک جو متحدہ قومیت کے کیوں حامی تھے اس کے بارے میں پڑھا تھا. پھر یہ تھا کہ ان کے جو نظریات تھے ان میں تبدیلی کیوں واقع ہوئی تھی، اور مسلمان اور ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو کیوں وہ اردو کی مخالفت کر رہے تھے، اس کی ریزن کیا تھی، کیونکہ وہ تو مسلم دور میں پروان چڑھی تھی اور اس کا عربی فارسی رسم الخط ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو آج ہم آگے اپنا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کریں گے، مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ. 1885 میں ایک ریٹائر انگریز افسر تھے اے او ہیوم یعنی ایلن آکٹیو ہیوم. یہ ایک انگریز افسر تھا. اس نے ایک سیاسی جماعت بنائی انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے. 1885 میں جو انگریز ریٹائر افسر تھا اے او ہیوم، ایلن آکٹیو ہیوم، انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے. حالانکہ یہ جو جماعت جب بن گئی تو یہ جماعت جو تھی ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی. بلکہ اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ ہندو مسلمانوں کی، بلکہ یہ کہتی تھی کہ ہندوستان میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں میں ان سب کی واحد نمائندہ جماعت ہوں. مگر نتائج جو تھے وہ اس کے بالکل برعکس تھے کہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس کے اوپر قبضہ کس کا تھا؟ ہندوؤں کا غلبہ تھا، اور ان کی زیادہ تر پالیسیاں اور مطالبات جتنے بھی تھے وہ مسلمانوں کے مفادات کے بالکل ہی مخالف میں تھے. جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو مسلمانوں نے ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی جس کا مقصد انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلوں میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا. یہ دو قومی نظریہ پیش کیا سر سید احمد خان نے، تو مسلمانوں نے بھی الگ سیاسی جدوجہد کی. اب ان کی سیاسی جدوجہد کا مقصد کیا تھا؟ کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا. اب مغربی جمہوریت. جب کانگریس نے ہندوستان میں مغربی جمہوریت رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو مسلمانوں کے ایک وفد نے 1906 میں، اب کانگریس یہ چاہ رہی تھی کہ مغربی جمہوریت یہاں پر قائم کی جائے، جبکہ مسلمان کسی صورت بھی مغربی جمہوریت کے حق میں نہیں تھے. یہ مغربی جمہوریت کیا ہوتی ہے نا کہ جس میں صرف جسٹ کاؤنٹڈ، اس میں کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ مسلمان ہیں، ہندو یا کوئی بھی قومیت کے لوگ ہیں. وہ صرف گن کے جس کی میجورٹی ہے اس کے جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جس کے پاس میجورٹی تھی اسی کو اتھارٹی مل جاتی. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر مغربی جمہوریت ہوتی تو اس میں ہندوؤں کو ہی گورنمنٹ ملتی اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ان کا غلام بننا پڑتا. اس لیے مسلمان کسی صورت میں بھی مغربی جمہوریت کے حق میں نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے راج کرنے کا مطالبہ کیا تو 1906 میں مسلمانوں کا جو ایک وفد تھا، کتنے وہ 35 اراکین پر مشتمل ایک وفد تھا، وہ اس وقت کے انگریز جو وائس رائے ہوئے تھے لارڈ منٹو، ان سے شملہ میں ملا اور انہوں نے جداگانہ طرز انتخاب کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں نمائندگی کو یقینی بنا سکے. ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے 3 مطالبات پیش کیے تھے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ جداگانہ طرز انتخاب، یعنی مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دے اور ہندو ہندوؤں کو ووٹ دے. دوسرے نمبر پہ کہا کہ ہماری سیاسی حیثیت کو دیکھا جائے، نہ کہ ہماری جو تعداد کو دیکھا جائے، اس لحاظ سے ہمیں نمائندگی دی جائے. تیسرے نمبر پہ اگر میرٹ پہ آ رہے ہیں تو مسلمانوں کو ان کا جو گورنمنٹ کی جو جابز ہیں ان میں ان کا جائز حصہ دیا جائے. تو انڈین نیشنل کانگریس اور ہندو تنظیم نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی شدت سے مخالفت کی. وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دے اور ہندوؤں کو ووٹ دے. ہندوؤں کی سیٹ پہ ہندو کھڑے اور مسلمانوں کی سیٹ پر مسلمان بھی کھڑے ہو، اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. تو 1905 میں جب بنگال کی تقسیم ہوئی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے. بنگال بہت بڑا صوبہ تھا اور پسماندہ تھا، تو انگریز نے کہا کہ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، شاید اس میں کچھ بہتری آ سکے. لیکن ہندوؤں نے اس جو تقسیم کی اس کے بہت زیادہ اس کے خلاف تھے، اور وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہ رہے کہ اس کی تقسیم جو ہے بنگال کو تقسیم کیا جائے، کہ یہاں پر بھی کچھ تھوڑی سی
اچھائی آنی چاہیے، یہاں پر کچھ جو ہے یہ ترقی کے کام ہونے چاہیے، وہ کسی صورت پہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے منصوبے اس وجہ سے مخالفت کی، اس میں صوبے میں مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم ہو گئی تھی، کہ اس وجہ سے یہ تھا کہ مسلمان وہاں پہ زیادہ تعداد میں تھے، اور یہ کسی صورت نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے کبھی بھی اپنی پسماندگی ختم کر کے آگے بڑھ سکیں۔ اب کہتے ہیں ان حالات کے پیش نظر، یہ جو اوپر حالات تھے، بنگال کی تقسیم ہو رہی تھی، ہندوز کے خلاف تھے، اور وہ مغربی جمہوریت چاہ رہے تھے جو مسلمان نہیں چاہ رہے تھے، اور مسلمانوں نے جو بھی مطالبے کیے ہندوز کے بالکل خلاف تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں نے ایک الگ سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت محسوس کی، اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی۔ 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ جو تھا کانگریس کا ایک رہنما موتی لال نہرو تھا۔ اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ نہرو رپورٹ کا پیش ہوئی تھی 1928 میں۔ تو یہ تھا کہ آئین بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ موتی لال نہرو کو رکھا گیا، اور جو اس نے رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے بالکل خلاف تھی۔ جو اس نہرو رپورٹ نے پیش کی وہ ساری سفارشات اور سارے جو خواہشات تھے، مفادات تھے، وہ سارے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفاد کا تحفظ ممکن نہیں ہے، کہ جب تک ہم اکٹھے رہیں گے تب تک ہمارے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ اب ہمارے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اہم بات جو تھی، جب انہوں نے کہا تحفظ، اس پر قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ کانگریس کی اکثریت تھی، رہنما موتی لال نہرو تھے، اسے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر منافی تھی۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ قائد اعظم نے اسی لیے فرمایا یہاں پہ کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمان اور انڈین مسلم لیگ نے آخر وقت تک کوشش کی کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر مسلمانوں کا تحفظ کیا جا سکے، کہ آخر تک مسلمانوں نے کوشش کی کہ اگر نہیں ہوتا تو ہمیں ایک علیحدہ سا دے دے جہاں پہ صرف مسلم اکثریت ہو، نہ وہ ہمارے معاملے بولے نہ ہم ان کے معاملے بولے، لیکن یہ کام سر انجام نہیں پا سکا۔ تو پھر کیا ہوا؟ مگر ہندو اکثریت اور کانگریسی زعما کے مسلمان مخالف رویے نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لیے ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست کے قیام کے مطالبے کا مطالبہ کریں۔ 1937 میں 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں 11 جو صوبے تھے ان میں سے 8 صوبوں میں کانگریس جیت گئی۔ انہوں نے پھر کانگریس منسٹریز بنا دی اور انہوں نے اپنی حکومت جو ہے بنا لی، لیکن انہوں نے اس میں مسلم لیگ کو شامل نہیں کیا۔ اب انہیں اکثریتی کانگریس نے صوبوں میں حکومتیں قائم، اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جب ان کی حکومت ہوئی انہوں نے ایک سنگل بندہ بھی ایسا نہیں لیا جو مسلم لیگ سے ہو، تو پھر انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں اور ناانصافیاں جو بہت زیادہ زور پکڑ گئی تھیں، جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آئی، اور جب بہت زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا، تو اسی دوران جو 1937 میں جو انہیں زیادتیاں کی، اس کے بعد ہی تھا کہ 1940 میں 1940 میں جو قرارداد لاہور پیش کی گئی تھی، اس میں سب کا ایک بنیادی مطالبہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور اسی طرح سے دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا تھا کہ انہوں نے اتنے زیادہ مسلمانوں کے پر ظلم کیے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بہت کوشش ہے کہ ہم ہندوستان میں یونائٹ رہیں، لیکن ہم جو ہیں ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں ہم انہیں ایک سائڈ پہ کر کے
آپ نہ ہمیں خود مختار جو ہے صوبے کی حیثیت سے ہمیں دے دیں، اس میں کو وہ ہمارے نہ انٹرفیئر کریں، نہ ہم ان کے علاقوں میں انٹرفیئر کریں گے، لیکن یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ تو پھر یہ تھا کہ جب ان کی زیادتیاں اور ناانصافیاں زور پکڑ گئی تو پھر کیا آخرکار مسلمان جو 1940 میں ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے آخرکار جو ان کا دو قومی نظریہ تھا اسے آخر نظریہ پاکستان کی شکل میں بنتا ہوا سب نے دیکھا، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو یہی نظریہ پاکستان جو تھا وہ پاکستان کی شکل میں سامنے آیا۔ امید ہے بچے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اوکے بچے، اللہ حافظ، کمنٹ ضرور کریے گا۔